اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں آرائز پیش کیے جا رہے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار کیسا ہونا چاہیے اور اولاد کو تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ آیا تربیت سے پہلے ماؤں کا تربیت کے بارے میں یا والدین کا تربیت کے بارے میں معلومات رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ہم آیات کی نگاہ سے، روایات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو بغیر معلومات کے تربیت کرنا بچوں کو اپنے اہداف سے دور رکھتا ہے اور رکھے گا۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، العامل علی غیر بصیرۃ کالسائر علی غیر الطریق لا یزیدہ سرعۃ السیر الا بعدا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بھی بغیر علم کے اور بغیر معلومات کے اور بغیر معرفت کے عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح سفر کرنے والا جتنا بھی تیزی سے سفر طے کرتا ہے لیکن وہ اپنے اہداف تک نہیں پہنچ سکتا، اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتا، ویسے کہ ویسے رہ جاتا ہے وہ۔ لہذا اس میں علم اور ایمان کی شرط ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو یعنی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو آتش سے، جہنم سے محفوظ رکھو۔ یعنی اس سے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اس لیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو اور صحیح تربیت کرو، نیک تربیت کرو، صالح تربیت کرو اور خود بھی اعمال صالح کو انجام دو۔ تو یہاں پہ علم اور ایمان کی شرط ہے۔ پہلے جو حدیث بیان ہوئی ہے، جو امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ جو بھی بغیر علم اور معرفت کے عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایسے جس طرح سفر کرنے والا جتنی جلدی کرے گا اتنا ہی وہ ہدف سے دور رہے گا۔ اور اسی طرح سے یہاں پہ جو قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی یہاں پہ ایمان بھی شرط کرا دی گئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم کیا کرو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو یعنی اپنے اہل البیت کو یعنی اپنے بچوں کو کیا کرو، اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو۔ اور محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تاکہ ایمان کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی معرفت بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں کیسے تربیت کرنی ہے، کس انداز میں تربیت کرنی ہے، کس وقت تربیت کرنی ہے، اور تربیت کے کون سے مراحل ہیں جن کو ہم نے طے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ایمان اور علم کی مثال ایسے ہے جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ مثال دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، یعنی علم اور ایمان کے ذریعے سے پرواز کرو اور کمال تک پہنچ جاؤ، یعنی خود شناسی بھی کرو اور پھر دوسروں کو بھی یعنی اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دو، یعنی علم اور ایمان کے ذریعے سے۔ یعنی معرفت ضروری ہے اور ساتھ ساتھ ایمان بھی ضروری ہے۔ اگر انسان میں معرفت ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ہے۔ اگر ایمان ہے اور علم نہیں ہے
تو وہ بھی جہلیت کے ضمن میں آتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ من نصب نفسہ للناس اماما فلیعبد بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ۔ حکمت نمبر 73 میں امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی خود کو یعنی جامع کا حاکم یا امام جانتا ہے، اس کو دوسروں کی تربیت اور تعلیم سے پہلے اپنی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی کوشاں ہو، اور دوسروں کو بھی تربیت دے علم اور ایمان کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے۔ قرآن کریم میں ہے لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی جو چیز تم خود عمل نہیں کرتے ہو کہتے کیوں ہو؟ یعنی میں دوسروں کو تلقین کروں، تربیت کے بارے میں کہوں، بچوں کو کہوں کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا روزہ رکھا کرو، بیٹا جھوٹ نہ بولا کرو، بیٹا کسی کی غیبت نہ کیا کرو، بیٹا حسد نہیں کیا جاتا، بیٹا اچھے مثلا انداز میں برخورد کیا کرو، بڑوں کا احترام کیا کرو، بڑوں کو سلام کیا کرو۔ اور اگر میں خود بھی ایسا نہ کروں، میں جھوٹ بولوں اور خود میں عمل نہ کروں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح شیخ سعدی نے کیا خوب کہا کہ عالم بدون عمل مثل زنبور بدون عسل، یعنی عالم جو بغیر عمل کے ہے وہ اس طرح ہے جیسے شہد کی مکھی ہے لیکن شہد نہیں ہے، یا مانند طبل، جس طرح ڈھول ہوتا ہے، ڈھول کو بجایا جاتا ہے، اس کی باہر سے آواز نکلتی ہے لیکن اندر سے وہ خالی ہوتا ہے۔ لہٰذا علم اور عمل اور ایمان کی یہاں پہ ضرورت ہے تربیت کے لیے۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ تربیت کے مراحل کو دیکھتے ہیں کہ تربیت کہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ اس میں 6 نکات اور 6 نظریات بیان کیے گئے ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے، یعنی بعض کا نظریہ یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے تربیت نہیں کرنی چاہیے جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ 6 ماہ کی عمر میں جب بچہ 6 ماہ کا ہو جائے تو اس کی تربیت شروع کر دے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ ولادت کے بعد، یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد جب اس کی ولادت ہو جاتی ہے، بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی تربیت کی جائے۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ نظریہ یہ ہے کہ ولادت سے پہلے اور شادی کے بعد یعنی ان کی تربیت شروع کر دینی چاہیے۔ اور پانچواں نظریہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے، یعنی ابھی شادی نہیں ہوئی، یعنی اس کی تربیت کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ یعنی ہم سر کے انتخاب کرنے ہی سے، یعنی جب وہ اپنی آئندہ یعنی ہونے والی اولاد کی تربیت اگر صحیح معنی کرنا چاہتے ہیں والدین، تو شادی سے پہلے ہی اس میں کافی مہم نکات ہیں جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یعنی شریک حیات کا انتخاب ہے، وہ دیندار ہونی چاہیے، باتقوی ہونی چاہیے، پرہیزگار ہونی چاہیے۔ تو پھر جب اس سے شادی کریں گے اس کا ثمرہ بھی بہت ہی اچھا نکلے گا، اور اس سے اولاد صالح ہی متولد ہوگی اور پیدا ہوگی۔ تو چھٹا نظریہ جو ہے وہ اصلا تربیت ممکن ہی نہیں کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں اصلا تربیت ہے بھی نہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں پہلے نظریے کی طرف، کہ جو نظریہ کو سب نے رد کیا ہے، سب نے ریجیکٹ کیا ہے، چاہے اس میں ماہرین جو تربیت ہیں، جو دانشور تربیت ہیں، انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ تربیت کو 10 سال ولادت سے پہلے ان کو انجام دینا چاہیے، یعنی 10 سال پہلے۔ اور اسلام نے اس چیز کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ اسلام میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بچے کی جب ولادت ہو بلکہ نطفہ منعقد ہونے سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، یعنی ہم سر کے انتخاب سے لے کر تربیت کا وہ شروع کرنا چاہیے، یعنی شادی سے پہلے ہی اس کی تربیت کو سٹارٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کی، اور تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کلام الہی کی طرف
کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سورہ ملک کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا، جبکہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے، یعنی وہ آگاہ ہے، پروردگار ہر ہمارے عمل سے آگاہ ہے۔ آیا ہم زیادہ جانتے ہیں یا وہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو اس وقت تک ان کی تربیت نہیں کرنی چاہیے یا اس کو دیکھنا چاہیے؟ تو اس میں ان کو سب نے، اسلام نے بھی اور جو بھی ماہرین تربیت ہیں، انہوں نے اس نظریے کو باطل قرار دے دیا کہ روایات میں ہے یا اسلام کی نگاہ سے یا جو دوسرے ماہرین تربیت ہیں وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ بچوں کو ہمیشہ بچپن ہی سے ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ یعنی یہاں پہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کو ہمیشہ آپ اس کو جس برتن میں کھانا دیتے ہیں ہمیشہ ایک ہی برتن نہ ہو، بلکہ اس کے برتن بھی آپ چینج کرتے رہیں، یعنی مختلف برتن ہوں، تاکہ وہ بچہ جو ہے نا وہ زیادہ دلچسپی لیتا رہے۔ ہمیشہ ایک ہی اگر ظرف میں اس کو آپ ایک ہی برتن میں اگر اس کو کھانا دیں گے تو بچہ خستہ حال ہو جائے گا، یعنی وہ تھک جائے گا۔ اسی طرح سے بچہ اگر یعنی بالغ ہونے سے پہلے بغیر تربیت کے رہے گا تو اس کے کافی خطرات اس کے اوپر لاحق ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام میں یہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں کیا؟ اقامت کہنی چاہیے۔ اور اسی طرح دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سورہ حمد، آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آیات اور سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ فلق یہ بھی بچے کے کان میں کہنے چاہیے، اور ان کو تاکہ قرآن کی تلاوت اور اذان کی جو آواز ہے وہ بچے کے دل میں بیٹھ جائے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا بڑا اور بزرگ ہونا، اللہ کا مقام، اللہ کی عظمت، اللہ کا وہ اعلیٰ مرتبہ اور پروردگار کا اعلیٰ مقام، پروردگار کی وحدانیت، پروردگار کا یکتا ہونا اور پروردگار کا معبود ہونا اس بچے کی روح پہ اثر انداز ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ جو ہی چھوٹا ہوتا ہے تو جو بھی چیزیں بیان کریں گے بچہ فوراً اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو باقی ہماری بات ہوگی وہ آئندہ جو ہمارے پارٹ آئیں گے اس میں ہم بیان کریں گے کہ آگے مراحل ہمیں کون سے طے کرنے ہیں تاکہ ہم صحیح معنی اولاد کی تربیت کر سکیں اور اولاد کو ہم صالح اور نیک اور پروقار بنا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔